میں خاتون ذہنی طور پر معذور ہوں لیکن نماز پڑھنے کی چاہتی ہوں، مگر کبھی طبیعت دماغی خراب ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ پاتی، ہوش نہیں ہوتا، مجھ کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہوگا؟ بھائی جب تک آپ کے ہوش سلامت ہیں تو نماز پڑھیں، جب ہوش سلامت نہیں ہے تو پھر نماز معاف ہے، جب دوبارہ آپ کی کنڈیشن نارمل ہو جائے تو پھر قضا پڑھ لیں۔ اچھا، یہ میں نے اس پہ ریکارڈ کروا دیا، حیا کے خلاف مسئلہ ہے، اس پہ نیٹ پہ سرچ کریں تو مل جائے گا، یا چھپڑ میں پوچھ لیں۔ پھر ویسے حیا کے خلاف بالکل اوپن، خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں یہ سیشن، لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں بالکل پرسنلی الگ سے پوچھ لیا کریں۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب آپ سے ملنے کی خواہش بہت ہی آج پوری ہو جائے گی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، یعنی میں بھی چاہتا ہوں لیکن تھکا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ یار میں بہت ان چیزوں سے تھک گیا ہوں، ملتے ہیں اس سلسلے میں بات۔ اب اور سوال کوئی ہے؟ مائک دے دیں، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ جی دیکھو، کسی غم پہ، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو یا کوئی بھی غم ہو، اس پہ رونا آنا، اس پہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ رونا منانا، باقاعدہ سوچ سوچ کے رونا، اس کو سنت قرار دینا غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حسین کے غم پہ رونا سنت ہے، یہ تعبیر ہی غلط ہے۔ غموں کو برداشت کرنا سنت ہے، خود بخود جو رونا آ جائے وہ معاف ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ روئے اور فرمایا کہ دل جو ہے غمزدہ ہے، زبان اشکبار ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یعنی دل غمزدہ ہے مگر زبان سے، آنکھیں اشکبار ہیں، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ وہی ہے کہ بھئی ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، تو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ جو غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے، کیونکہ محبت تو ہے نا انسان کو۔ تو اب کربلا کا واقعہ ہو یا آپ یہ کہیں حضرت زین العابدین روتے تھے، تو کیا حضرت زین العابدین 10 محرم کو روتے تھے؟ تو ظاہر ہے جب یاد آئی ہوگی تو اس وقت ان کو رونا آ جاتا ہوگا، انہوں نے بھی صبر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اس لیے اسلام میں خوشیوں کے دن ہیں، غموں کا دن ایک بھی نہیں ہے، اسلام ایک بھی نہیں ہے غم کا۔ 2 عیدیں ہیں خوشیوں کی، غم کا نہیں ہے۔ غم میں کیا ہے؟ جب غم پہنچا ہے تو صبر کی کوشش کرو، جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کسی کا بھی ہو، اپنے بیٹے کا ہو، باپ کا ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، دوست کا ہو، یا اہل بیت میں سے کسی کا ہو۔ تو اتنی بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں نوحے پر، کہ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ان پر لعنت ہے، من شق الجیوب لیس منا، گریبان چاک کرے غموں میں وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو سینہ پیٹے، جو روئے، اتنی اس بات۔ تو شیعہ حضرات کا مسلک الگ ہے، ان کو کرنے دو۔ میں بار بار کہتا ہوں بھائی کسی کے مسلک کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ طنز کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہیں، فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو چھیڑتے ہیں، جا کے آپ مت چھیڑیں۔ ہم نے اپنے مسلک، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، یا تو شیعہ ہو جاؤ، کس نے منع کیا ہے بھائی؟ پورے ہو جاؤ پھر شیعہ پراپر۔ یہ کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھے وہاں جا رہے ہو آدھے یہاں آ رہے ہو۔ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہیں، اور عرس میلاد میں کچھ اور بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تم کیا بنے ہوئے ہو بھائی۔ ایک طرف ہو جاؤ بھائی۔ وہ ایک طرف کیا ہے بھائی؟ یا تو ہم قرآن، سنت اور صحابہ، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب قرآن، سنت، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو فالو کرنا ہے۔ یا ہم نے وہ اصول لینے جو شیعہ حضرات کے ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ہم سے مختلف ہیں، تو پورے ادھر ہو جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سارے شیعہ ہیں ہمارے ساتھ، سلام دعا میں کرنے والوں بھی بہت، میں جب سفر پہ جاتا ہوں شیعہ لوگ بھی ملتے ہیں، سلام دعا، سیلفیاں سب کے ساتھ چلتی ہیں ہماری، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس میں۔ وہ بتاتے ہیں ہم شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ کے بیان بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن فالو کس کو کرو؟ ایک کو، یا تو پورے ادھر چلے جاؤ۔ پھر جب اہل سنت والجماعت آپ کہتے ہو اپنے آپ کو، اچھا یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شیعہ سنی مانتے ہی نہیں، ہم تو فرقوں والے باتیں کرتے ہی نہیں، ہم سب کیا ہے؟ سمپل مسلمان ہیں۔ یہ منجن ہے، یہ کیا ہے؟ منجن ہے۔ سمپل مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ لینے آئے گا، بیٹی تم نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا، لڑکی کے ابا تم سے پوچھیں گے بیٹا ہم لوگ شیعہ ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کہو گے میں سمپل مسلمان ہوں۔ وہ کہے گا بیٹا ہم کوئی اور مخلوق ہیں کیا؟ یہ ہم سمپل نہیں ہیں، ہم ذرا کمپلیکیٹڈ سے مسلمان ہیں۔ سیدھا سیدھا منہ سے پھوٹ دو ہم نے بیٹی دینی ہے، تو ان چیزوں میں چیک کیا جاتا ہے، کاسٹ دیکھی جاتی ہے، قوم دیکھی جاتی ہے، تنخواہ پوچھی جاتی ہے، ہائٹ دیکھی جاتی ہے،
کہ خاندان دیکھا جاتا ہے تو مسلک بھی پوچھا جاتا ہے. وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو براڈ مائنڈیڈ کہ میرا تو کوئی مسلک نہیں. مفتی طارق مسعود ہے جو اہل سنت والجماعت اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, ہم لوگ کا تو کوئی مسلک نہیں ہے. وہاں سارے بتاتے ہیں میں یہ مسلک ہے میرا, پورا پورا بتا, ورنہ لڑکی کا ابا کتے چھوڑ دے گا گلی کے تمہارے پیچھے, بولے نکل یہاں سے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو یہ فرقے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ کو فرقے ہی نہیں ہے, یہ ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں فرقے نہیں ہیں, لیکن حقیقت اسلام فرقوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن حقیقت میں تو ہے نا. اور اسلام نے خبر بھی دی ہے کہ فرقے پیدا ہوں گے. جب ہوں گے تو تم نے کس فرقے کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے یہ کہنا سارے فرقے غلط ہیں, نہ. نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. بھائی اگر نبی یوں فرما دیتے 73 فرقے ہوں گے, اور چونکہ اسلام میں فرقے غلط ہیں لہذا 73 کے 73 جہنمی, جو صرف ان تمام فرقوں سے آزاد ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو ہم کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں, لیکن نبی کو معلوم تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا نا کہ 73 کے 73 غلط ہوں گے تو اس سے 74واں فرقہ نکل آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ منجن ہے, یوٹیوب پہ کچھ اسکالر بیچتے ہیں کہ فرقہ کوئی نہیں ہے, ہم سمپل مسلمان ہیں. تو ایسے لوگ جب کسی لڑکی کے ہاں پیغام لے کے جائیں تو لڑکی کے ابا پوچھیں ہم لوگ شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں, آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے میرا کوئی مسلک نہیں ہے. وہ کہے گا اچھا مجھے یہ بتاؤ, ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ آپ کہو گے نہیں, یا آپ بولو گے ہاں کرتا ہوں فار ایگزامپل. اچھا بیٹا ہم جو ہے وہ مجالس بھی کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ ہاں میں کروں گا. اور جو بھی شیعہ مسلک میں ہوتا ہے یہ کرو گے؟ آپ کہو تو بولو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا میں شیعہ ہوں, گھنٹہ لگا دیا ہمارا تم نے, ٹھیک ہے نا. آپ جو بولو کہ نہیں انکل اسلام میں فرقے نہیں ہے, تو وہاں یہ دال گلے گی نہیں, وہاں فوراً بتاؤ کہ جی میں شیعہ ہوں. اسی طرح سنیوں کے آپ پیغام لے کر گئے نکاح کا, وہ پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ کیا ہو, آپ کا مسلک کیا ہے, آپ شیعہ ہو سنی ہو؟ انکل میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میں صرف اسلام کو مانتا ہوں. بیٹا ہم لوگ کیا تورات اور انجیل کو مانتے ہیں؟ ہم کیوں یہودی, شکل سے تمہیں یہودی نظر آ رہے ہیں جو تم بول رہے ہو اسلام کو مانتے ہیں بھائی؟ ہم قادیانی ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں. تو بتاؤ نا تم کس مسلک کے ہو, ہماری بیٹی ایڈجسٹ بھی ہو پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی آپ ماتم کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو نہیں. ان کو یہ تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ پھر ہماری بچی سنی ہے, یہ پھر ماتم میں لے کے جائیں تو ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں, تو پھر اختلاف پیدا ہوگا. پہلے ہی نہیں ہے, بہتر پوچھ لو کہ بھئی تم ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ ہو پاؤ گے کہ نہیں ہو پاؤ گے. تو اس نے پوچھا آپ سے کہ بیٹا آپ ماتم کرو گے؟ آپ نے کہا نہیں ہم تو ماتم نہیں کرتے. اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ وہ نوحہ کرتے ہو؟ نہیں جی ہم تو نوحہ نہیں کرتے. مجالس کرتے ہو؟ نہیں. تو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا کہ سنی ہوں میں, آسان حل ہو جاتا. نہیں ہمیں وہ جہلم سے یہ پتا چلا ہے کہ شیعہ سنی نہیں ہوتا. اسلام میں فرقے تو بالکل بھی نہیں.